دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر سے باہر مقیم 34 افراد نے جموں کشمیر میں جائیدادیں خریدی ہیں۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے لوک سبھا میں یہ جانکاری دی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے کے مطابق جموں، ریاسی، ادھمپور اور گاندربل میں یہ جائیدادیں خریدی گئیں۔ جموں کشمیر میں حد بندی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ عرضی میں کہا گیا کہ جموں کشمیر حد بندی کمیشن کی تشکیل بھی غیر آئینی ہے۔ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گندوہ میں ڈاکٹروں کی کمی اور طبی سہولیات کے فقدان پر سول سوسائٹی PRI نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر ڈاکٹروں کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا تو احتجاج کریں گے۔ نہرو یووا کیندر لیہ کھیل کود کو بڑھاوا دینے کے لیے اہم رول ادا کر رہا ہے۔ سیکرٹری اسپورٹس لداخ نے اس کی ستائش کی۔ NYK نے 25 اسپورٹس کلبز کو ضروری سامان اور ٹریننگ فراہم کرنے کا کام کیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر NYK تجمل آرا اور اسپورٹس سیکرٹری رویندر کمار بھی موجود رہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گنڈہسی بٹ سری نگر میں روڈ ریس کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں 200 سے زائد طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ سری نگر میں منعقد روڈ ریس پروگرام میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات اور اسناد تقسیم کیے گئے۔ بچوں نے اس دوڑ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ سنرگن بڈگام میں لشکر طیبہ کے 2 ملیٹنٹ گرفتار، ہتھیار اور گولہ بارود ضبط۔ پولیس نے کہا ٹارگٹ کلنگز کا ماڈیول نہیں چلے گا زیادہ دن۔ DIG سینٹرل کشمیر سجیت کمار نے اسے بڑی کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ بڈگام میں حالیہ دنوں کئی ملیٹنٹ حملے ہوئے ہیں، ان کی پہچان ہوئی ہے اور پولیس جلد ہی اس حوالے سے کارروائی کرے گی۔ کشمیر میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کی جائے گی کارروائی۔ PDP کی مانگ، پنڈتوں کی مائیگریشن اور ہلاکتوں کی جانچ کے لیے آزاد کمیشن دیا جائے تشکیل۔ DC راجوری نے نوشہرہ اسپتال کا دورہ کر کے زخمی افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے متاثرین کے حق میں معاوضے کا بھی اعلان کیا۔ لم نوشہرہ راجوری میں سڑک حادثہ، ایک شخص کی موت، 56 دیگر زخمی، کھائی میں گری مسافر بس، زخمیوں میں چند کی حالت نازک، راجوری اسپتال منتقل۔ انٹرنیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس اینڈ ریلیجیس فریڈم میں خصوصی سماعت، کشمیری ہندوؤں کے قتل عام کے معاملے پر خصوصی سنوائی، متاثرین کو انصاف دینے اور مکمل باز آبادکاری پر زور۔ ICHRRF حکومت ہند اور جموں کشمیر کی انتظامیہ سے کیا مطالبہ، کہا کہ وہ کشمیری ہندوؤں پر 89 اور 90 میں ہوئے مظالم کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کریں۔ کشمیر میں سینکڑوں خاندانوں کی چشم و چراغ نامساعد حالات کے نظر شمندر پلوامہ کے غلام رسول کے دونوں بیٹے ہوئے تھے گرینیڈ حملے میں ہلاک، ضعیف العمری میں قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور، مدد کے طلبگار۔ جموں کشمیر اور لداخ میں کئی مقامات پر سرکاری ملازمین کا احتجاج، پرانی پینشن اسکیم کو بحال کرنے پر زور، عارضی ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ، تنخواہوں کو واگزار کرنے اور اضافے کرنے کی مانگ۔ نالا رومشی میں کئی جگہوں پر غیر قانونی طریقے سے مائننگ کا کام جاری، دن دہاڑے نکالا جا رہا ہے مٹیریل، غیر قانونی کام کو روکنے میں متعلقہ حکام ناکام، لوگوں میں تشویش۔ ترال کے کوہلیل علاقے میں لوگوں کو طبی سہولیات کے حوالے سے سخت مشکلات، نئی عمارت کو نہیں کیا گیا ہے محکمہ صحت کے حوالے، پرانی عمارت میں جگہ کی کمی سے عملے اور مریضوں کو مشکلات۔
ترال کے طبی مرکز کے لیے نئی عمارت ابھی تک اس کو متعلقہ محکمے کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا ہے۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر ایک پرانی عمارت میں قائم ہے۔ یہاں جگہ کی کمی کی وجہ سے عملے اور مریضوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ سرحدی علاقوں کے اسکولوں میں راحت کے ساتھ پڑھائی جاری ہے۔ طلباء و طالبات کافی خوش ہیں۔ اسکولوں میں عید جیسا ماحول ہے۔ سرحدوں پر جنگ بندی جاری رہنے کی سبھی کی تمنا ہے۔ پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محبوب بیگ کا بیان، جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی اپنے پراکسی امیدواروں کا سہارا لینے کی کرے گی کوشش، پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا ساتھ دیں لوگ۔ کڈگام امام صاحب شوپیاں کے باغات میں ایک نوجوان کی لاش پراسرار حالت میں ملی ہے۔ اس کی پہچان برزہامہ سری نگر کے فرید احمد ملا کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ ضلع پلوامہ سے بہنے والے مشہور نالہ رومشی میں کئی جگہوں پر غیر قانونی طریقے سے مائننگ کا کام عروج پر۔ دن دہاڑے اس نالے سے ریت، باجری اور دیگر مٹیریل نکالنے کا غیر قانونی کام جاری۔ محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ اس غیر قانونی کام کو روکنے میں ناکام۔ مغل روڈ پر برف ہٹانے کا کام شد و مد سے جاری ہے۔ پونچھ کی طرف سے ابھی تک 41 کلومیٹر تک برف ہٹانے کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ باقی 3 کلومیٹر حصے سے اپریل کے پہلے ہفتے تک برف ہٹائی جائے گی۔ اس کے بعد ضلع انتظامیہ سڑک کا معائنہ کرے گی۔ ضلع شوپیاں میں لوگوں نے مغل روڈ پر برف ہٹانے کے کاموں کو تیز کرنے کی اپیل کی ہے۔ لوگوں نے ضلع اور گورنر انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ شوپیاں، راجوری اور پونچھ اضلاع کا رابطہ جلد سے جلد بحال کریں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مغل روڈ پر برف ہٹانے کا عمل بہت سست روی سے ہو رہا ہے۔ بی کے پورہ بڈگام کے سنگی باغ علاقے کے لوگوں نے پاپور کنہاما روڈ کو بلاک کر کے احتجاج کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے روڈ وسیع ہونے کے برعکس تنگ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ سے لگاتار اپیل کے بعد بھی ناجائز قبضے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ پٹن کے بودی بگ میں ماژہامہ بارہمولہ ریلوے ٹریک پر بودی بگ اور کانٹر بگ کے لوگوں نے احتجاجی دھرنا دیا۔ یہ احتجاجی بودی بگ میں نالہ فیروز پور پر فٹ برج تعمیر کرنے کا ریلوے حکام اور انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ بودی بگ میں ریلوے ٹریک کے 173ویں پوسٹ کے قریب نالہ فیروز پورہ پر فٹ برج نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پٹن کے بودی بگ میں پل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کانٹر بگ میں قائم اسپتال بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ انہیں اسپتال جانے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ دھرنے کی وجہ سے ماژہامہ بارہمولہ ٹرین سروس کچھ دیر کے لیے متاثر رہی۔ ماگام پولیس اور ریلوے پولیس کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم ہوا۔ جموں سول سوسائٹی فار آرٹ اینڈ لٹریچر اور جموں کشمیر وقف بورڈ نے سانبا میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ بورڈ کے نومنتخب ممبران کو تہنیت پیش کی گئی۔ ایل جی منوج سنہا بھی موجود رہے۔ سنہا نے کہا کہ وقف بورڈ کی تشکیل کے بعد وقف زمین کی دیکھ بھال اور اس کو استعمال میں لانا بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ جموں میں سرکاری ملازمین کا زبردست احتجاجی مظاہرہ، پرانی پینشن اسکیم کو بحال کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے ختم کی ہے پینشن اسکیم، 2010 میں ملازمت اختیار کرنے والوں کی پینشن کی ہے ختم۔ مطالبات کی یکسوئی تک احتجاج جاری رکھنے کا کیا اعلان۔ کرگل میں محکمہ آئی سی ڈی ایس میں کام کر رہی سینکڑوں ورکرز نے بلبل باغ میں احتجاج کیا۔ آنگن واڑی ورکرز نے اپنے مطالبات کے حق پہ نعرے بازی کی۔ انہوں نے ماہانہ مشاہرے میں اضافے، نوکریوں کو مستقل کرنے اور پروموشن کا مطالبہ کیا۔ کپواڑہ ضلع میں محکمہ صحت میں کام کر رہی آشا ورکروں نے چیف میڈیکل آفس کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ آشا ورکر مطالبہ کر رہی تھی کہ ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر پورا کیا جائے۔ ماہانہ اجرتوں میں اضافہ اور نوکریوں کو مستقل کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ محکمہ سیریکلچر کے ملازمین نے شوپیاں میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے نوکریوں کی مستقلی کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے محکمے کے دفتر پر تالا چڑھا دیا. انہوں نے جائز مانگوں کو پورا نہ کرنے کی صورت میں سڑکوں پر آنے کی دھمکی دی ہے. برکلے ایسوسی ایشن ساؤتھ کشمیر نے انتظامیہ سے اینٹوں کی معقول قیمتیں مقرر کرنے کی اپیل کی ہے. اینٹ کے بھٹوں کے مالکان نے الزام لگایا کہ انتظامیہ کی جانب سے اینٹوں کی معقول قیمت مقرر نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافی مشکلات سے دوچار ہیں. انہوں نے اس حوالے سے کئی بار متعلقہ حکام سے فریاد بھی کی ہے. بتستہ اسپتال جموں میں منعقدہ 2 روزہ انٹرنیشنل سپر اسپیشلٹی میڈیکل کیمپ اختتام پذیر ہو گیا ہے. ہمت نامی غیر سرکاری تنظیم کے ڈاکٹروں کے علاوہ مقامی ڈاکٹروں نے غریب اور دیگر مستحق افراد کو طبی خدمات فراہم کی. ہمت تنظیم نے بتستہ ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے کیمپ کا اہتمام کیا تھا. جموں کشمیر میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور ڈی ڈی سی ممبر کے ایم مالک نے کہا ہے کہ کشمیری مسلمان چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت وادی واپس آئیں، لیکن کچھ سیاسی لیڈران نہیں چاہتے کہ پنڈت کشمیر واپس آئیں. بی جے پی اور کانگریس کشمیری پنڈتوں کی موجودہ حالت کے لیے ذمہ دار ہیں. حال ہی میں لانچ کی گئی نئی سیاسی پارٹی نیا سویرا پارٹی نے جموں میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران جموں کشمیر یونٹ کا باضابطہ آغاز کیا. دیگر پارٹیوں کے بہت سے لوگ نیا سویرا میں شامل ہوئے. فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے خواتین کے ڈگری کالج اننت ناگ میں آئی سی ڈی ایس اور محکمہ تعلیم کے لیے ایک تربیتی اور بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. فورٹیفائیڈ چاولوں کا لائیو مظاہرہ کیا گیا. گاندربل میں ایک روزہ سینیٹائزیشن تربیتی پروگرام متعدی بیماریوں اور پنچایت راج اداروں کے کردار پر ڈالی گئی روشنی. حفظان صحت اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کی اہمیت پر زور. محکمہ صحت کی جانب سے ضلع پلوامہ کے ٹہاب علاقے میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق خصوصی جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. مقررین نے منشیات کے مضر اثرات سے متعلق نوجوانوں کو جانکاری فراہم کی. سماج میں منشیات کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا بھی اظہار کیا گیا. لے کے کھارو بلاک میں کسان دیوس کا اہتمام کیا گیا. کھارو کے مجسٹریٹ گرمیت نامگیال مہمان خصوصی تھے. درجنوں کسانوں نے اس میں شرکت کی. ایکسٹینشن افسر ایگریکلچر ظہور حسین نے کسانوں کو ضروری جانکاری فراہم کی. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ڈی ڈی سی ممبر دیوسر اشتیاق احمد گنائی نے حلقے کے مسکھٹیو سر کا دورہ کیا اور یہاں مقیم ایس ٹی طبقے کے وفود سے ملاقات کی. انہوں نے ایس ٹی طبقے کے مسائل سے متعلق جانکاری حاصل کی. انہوں نے مسائل کا نپٹارہ کرنے پر زور دیا. انہوں نے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی. پلوامہ پولیس نے نیوا میں پولیس کمیونٹی پارٹنرشپ گروپ میٹنگ منعقد کی. میٹنگ کی صدارت ایس ایس پی پلوامہ غلام جیلانی وانی نے کی. نیوا اور ملحقہ علاقوں کے سرکردہ شہریوں نے شرکت کی. مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. نیوا سے وامپورہ تک زرعی زمین کے بجائے مین روڈ کے ذریعے بجلی کی ترسیلی لائن، پانی کی باقاعدہ فراہمی جیسے مسائل کو اٹھایا گیا. نوجوانوں نے کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے چٹائی کا مطالبہ کیا. ایس ایس پی نے بعض مسائل کو موقع پر ہی حل کیا اور یقین دلایا کہ جائز مانگوں کو پورا کیا جائے گا. گریز کے کنزل ون علاقے میں فوج اور نوجوانوں کی بھرتی ہونے کے لیے تربیت فراہم کر رہی ہے. لوگوں کے مطالبے کے بعد فوج نے ان نوجوانوں کو جسمانی طور اور دوسری تربیت فراہم کی. منتخب کیے گئے نوجوانوں کے لیے فوج نے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کیا تاکہ بھرتی کے اہل نوجوانوں کا انتخاب عمل میں لایا جا سکے. فوج کے 50 راشٹریہ رائفلز نے پاپور میں سیو گرل چائلڈ کے موضوع پر ایک بیداری لیکچر کا انعقاد کیا. ماہرین نے شرکاء کو لڑکیوں کی افادیت اور اہمیت پر ضروری جانکاری فراہم کی.
پونچھ میں 2 روزہ میگا کلچرل فیسٹیول خطاب پذیر، اسکول اور کالجوں کے طلباء نے کی شرکت، نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کو کہا گیا۔ گریز میں محکمہ جنگلات نے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس اور محکمہ تعلیم کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم ایس ڈی ایم گریز ڈاکٹر مدثر وانی نے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ٹاور میں شروع کی۔ طالبات، محکمہ جنگلات، محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے ملازمین اور اسکول کا عملہ بھی موجود تھا۔ پونچھ کے منڈی میں عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ منڈی کے مدرسہ جامعہ گلشن قادری ارائی میں منعقد اس کانفرنس میں سری نگر سے مولانا محمد اشرف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر دیگر علماء کرام بھی موجود رہے۔ بارہمولہ میں ریڈ کراس کے رضاکاروں کے لیے تربیتی پروگرام، 3 روزہ ابتدائی طبی امداد کا تربیتی پروگرام اختتام پذیر، ضلع بھر سے رضاکاروں کی بڑی تعداد نے لیا حصہ۔ ہنگامی حالات میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے پر زور۔ پونچھ میں بی جے پی سینئر لیڈران کا دورہ، کئی افراد نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی، علاقائی سطح پر درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ ایل آئی سی برانچ کٹھوعہ کے ملازمین نے سرکار کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے 2 روزہ ہڑتال شروع کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی سرکار مسلسل ہر شعبے کی نجکاری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے بے روزگاری بڑھے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ماہ جموں کا دورہ کریں گے۔ وہ ضلع سانبا کی چپلی پنچایت کا بھی دورہ کریں گے۔ اس پنچایت کا ضلع ہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ پنچایت مانا جا رہا ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے بھی کل کئی عہدیداروں کے ہمراہ پلی پنچایت کا دورہ کیا تھا۔ ترال کی مشہور دل ناگ پارک خاص حالی کی شکار ہو گئی ہے۔ اس پارک میں موجود چشمہ دل ناگ بھی اب آہستہ آہستہ اپنی شان رفتہ کھو رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پارک کی دیکھ ریکھ محکمہ فلوریکلچر کر رہا ہے، لیکن محکمہ اس پارک کو جاذب نظر بنانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہا۔ روس اور یوکرین کے بیچ چھٹے دور کی بات چیت، استنبول میں دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان بات چیت۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین میں امریکی افواج کی ممکنہ تعیناتی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولینڈ میں امریکی فوجی یوکرین کے فوجیوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ امریکی طیارے جرمنی میں روس کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ پینٹاگن کے پریس سیکرٹری جان کربی نے پریس ریلیز کے ذریعے یہ بات کہی۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو کو بے چینی کی شکایت کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ خاتون اول میشیل بولسونارو کے مطابق اب ان کی صحت بہتر ہے۔ برازیل کے صدر کو 2018 میں قاتلانہ حملے کے بعد سے صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ جنوری کے اوائل میں آنتوں کے مسائل کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے یوکرین کی معیشت کو $560 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ یوکرین کے وزیر معیشت نے جاری کیا ہے تخمینہ۔ یوکرین میں روسی بمباری کی وجہ سے 8000 کلومیٹر سڑکیں تباہ اور 1 کروڑ اسکوائر میٹر رہائشی مکانیں تباہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا ہندوستان دورہ ملتوی۔ نفتالی بینٹ کورونا سے متاثر ہیں۔ 3 اپریل کو ہندوستان کا دورہ کرنے والے تھے نفتالی بینٹ۔ افغانستان میں سرکاری ملازمین کے لیے داڑھی اور مقامی پہننا لازمی، طالبان نے اس سلسلے میں ہدایات جاری کی ہیں۔ افغانستان کے سرکاری ملازمین کو نماز کے اوقات کے دوران پر وقت نماز کی ادائیگی کی ہدایت۔ نئے قوانین پر عمل نہ کرنے پر دفاتر میں داخلے پر ہوگی پابندی۔
دہلی NCR میں 2 دن زیادہ گرمی پڑنے کا اندیشہ، محکمہ موسمیات نے شدید گرمی پڑنے اور گرم ہوائیں چلنے کا ظاہر کیا امکان۔ دہلی کے وگیان بھون میں نیوز 18 کو پانی کے تحفظ سے متعلق اہم مہم چلانے کے لیے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بیسٹ کوریج ایوارڈ سے نوازا۔ ED نے نواب ملک اور ان کے افراد خاندان کے نام مختلف جائیدادوں کی تفصیلات سے متعلق دستاویزات طلب کیے۔ ED نے نواب ملک کے خلاف جاری تحقیقات کے لیے یہ جانکاری طلب کی ہے۔ تصدیق شدہ دستاویزات اور دیگر ریکارڈ فراہم کرنے کی اپیل کی گئی۔ دہلی کی عدالت نے سولی ڈیلز اور بولی بائی کیس کے ملزمین کو مشروط ضمانت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزمین ملک چھوڑ کر نہیں جا سکیں گے اور سماعت کی تاریخ پر انہیں حاضر ہونا ہوگا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر ایک بار اضافہ ہوا ہے۔ یہ لگاتار دوسرا ہفتہ ہے جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی دہلی یونٹ کے 1 سال مکمل ہونے پر پروگرام کا انعقاد۔ MIM کے لیڈر کریم الحفیظ نے دہلی کا کارپوریشن انتخابات اور حجاب پر بات کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی دہلی یونٹ کے 1 سال مکمل ہونے پر پروگرام کا انعقاد کیا۔ MIM کے لیڈر کریم الحفیظ نے دہلی کارپوریشن انتخابات اور حجاب پر بات کی۔ MIM کے رکن پارلیمنٹ امتیاز علی نے دی کشمیر فائلز فلم کے ذریعے نفرت پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ امتیاز علی نے BJP پر بھی سخت تنقید کی۔ کشی نگر میں باہر کی ہوئی مبینہ لنچنگ بابر کی لنچنگ کے تمام 4 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مرکزی ٹریڈ یونینوں کی 2 روزہ قومی ہڑتال کا آج دوسرا دن ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے بینک اور انشورنس خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ مرکز کی جانب سے قومی اثاثوں کی فروخت، مزدور مخالف لیبر کوڈ اور نجکاری کے خلاف مزدور تنظیمیں 2 روزہ ہڑتال پر ہیں۔ BJP پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں PM مودی نے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کیا، کہا کہ مرکز کی فلاحی اسکیموں سے عوام کو آگاہ کرے۔ PM مودی اور BJP صدر نے کہا کہ 6 سے 14 اپریل کے درمیان سماجی انصاف کے لیے جگہ جگہ میٹنگز منعقد کی جائیں۔ مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو راحت، کابینہ کی منظوری ملنے کے بعد مقدمات واپس لینے کا عمل شروع ہوگا۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کا معاملہ، مہاراشٹر کی وزارت داخلہ نے مقدمات واپس لینے کا کیا اعلان۔ اس ہفتے ہوگی کابینہ کی میٹنگ۔ CK سنگما اور ہیمنتا بسوا کی امت شاہ سے آسام میگھالیہ ملاقات، سرحدی تنازع کا حل نکالنے کی کوشش۔ ممتا بنرجی نے غیر BJP وزرائے اعلیٰ اور اپوزیشن پارٹیوں کو لکھا خط، BJP کے خلاف متحد ہونے کی اپیل۔ اردو زبان تہذیب یافتہ زبان ہے، مدھیہ پردیش کی وزیر ثقافت اوشا ٹھاکر کا بیان۔ وزیر اوشا ٹھاکر نے کہا کہ آزادی کو سبھی نے مل کر حاصل کیا تھا اور اس وراثت کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खां आज उत्तर प्रदेश असेंबली में एमएलए के तौर पर नहीं ले सके हलफ। अदालत ने जेल इंतजामिया की जानिब से दी गई दरख्वास्त को किया मुस्तरद। औरंगाबाद में एक शाम बशर नवाज के नाम कौमी मुशायरे का इनेकाद। मुशायरे में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से नामवर शायरों ने शिरकत की। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी ने कहा है कि रियासत में एक मखसूस तबके के खिलाफ अक्सरियती तबकात को उकसाया जा रहा है। कुमारस्वामी ने चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई पर सख्त तनकीद की। उन्होंने सीएम बोम्मई पर इल्जाम लगाया कि अपनी सीट बचाने के लिए शरपसंदों की हर बात वो मान रहे हैं। कर्नाटक ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रायचूर में एक रैली निकाली गई। रैली में जिला रायचूर के मुख्तलिफ इलाकों के टैक्सी मालिकान और ड्राइवर्स शामिल रहे। कर्नाटक ड्राइवर्स के लीडरों ने ड्राइवरों को मकानात देने, हादसाती मौत वाक़ होने पर 5 लाख रुपए मुआवजा देने और बीमा की सहूलतें फराहम करने की मांग की है।